ایران کی سب سے بڑی طاقت میزائل نہیں بلکہ دماغ ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس نے ملبوں سے ماڈرن ٹیکنالوجی کا سفر طے کیا۔ ایران ایک ایسا ملک آج جس پر ساری دنیا کی نظر ہے۔ آپ ایران کو صرف جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے جانتے ہوں گے، لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایران اس وقت تعلیم، صحت اور ٹیکنالوجی میں صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کو ٹکر دے رہا ہے۔ آج ہم ایران کے بارے میں ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کو مزید حیران کر دیں گے۔ تو چلیے سچ کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ایران کا لٹریسی ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ اور یہاں کی خواتین ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنسدان ہیں۔ ایران کا اوور آل لٹریسی ریٹ 94% ہے، جبکہ خواتین کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں 80% لوگ ماسٹرز اور PhD ہولڈرز ہیں۔ لیکن رکیے، ایران کا یہ عظیم سفر کیسے شروع ہوا؟ آئیے اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ایران کی کہانی آج سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت سے ہے جب دنیا کے نقشے پر تہذیبیں جنم لے رہی تھیں۔ 2500 سال پہلے سائرس اعظم یعنی کہ دی گریٹ سائرس نے دنیا کی پہلی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں عورتوں کو صرف گھر کے کاموں تک ہی رکھا جاتا ہے، پڑھایا نہیں جاتا، اور تو اور حکومت عوام کے ساتھ جانوروں جیسا برتاؤ کرتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا منشور ایران نے دیا تھا؟ اس پہلے انسانی حقوق کے منشور کا نام تھا سائرس سلنڈر۔ یہ انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور تھا جس نے غلامی کا خاتمہ کیا اور مذہبی آزادی دی۔ آپ نے گندیشا پور یونیورسٹی کا نام شاید نہ سنا ہو، لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں یونانی، بھارتی اور ایرانی دانشور مل کر طب اور فلسفے پر کام کرتے تھے۔ جب دنیا قبائلی جھگڑوں میں الجھی تھی، ایران میں باقاعدہ نظام حکومت اور ٹیکس کا نظام موجود تھا۔ یہی وہ تاریخی شعور ہے جو آج بھی ہر ایرانی کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ وہ خود کو صرف ایک ملک نہیں، ایک تہذیب مانتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ وہ قوم ہے جس نے یونانیوں، رومیوں اور منگولوں کے حملے کو برداشت کیا، لیکن اپنی شناخت نہیں کھوئی۔ یہاں کا نوروز اور یہاں کا ادب آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے صدیوں پہلے تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب یورپ اندھیروں میں تھا، لیکن ایران کے شہر رے اور اصفہان علم کے مرکز تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ایران علم کا وہ سورج بن کر ابھرا جس کی روشنی سے پورا یورپ روشن ہو گیا۔ پھر ایک نام پیدا ہوا، ابن سینا۔ ابن سینا پر ڈیٹیل ویڈیو آپ کو ہمارے YouTube چینل پر مسلم سائنٹسٹ کی پلے لسٹ میں مل جائے گی، تو سبسکرائب۔ ابن سینا جن کی کتابیں 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی رہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابن سینا کی مشہور کتاب القانون فی الطب 17ویں صدی تک یورپ کی تمام میڈیکل یونیورسٹیز میں لازمی نصاب کا حصہ تھی۔ ایک اور شخص محمد بن موسیٰ خوارزمی ایران کے علمی سفر میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ بس اتنا ہی نہیں، یہ وہ ریاضی دان تھے جن کے بغیر آج آپ کے سمارٹ فون یا انٹرنیٹ کا ہونا ممکن نہ تھا۔ الگوریدم کا لفظ اسی ایرانی سپوت کے نام سے نکلا ہے۔ حالیہ جنگ میں ایران کے شہید علی لاریجانی نے بھی ریاضی اور فلسفے پر کتابیں لکھ رکھی ہیں جو ایران کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ خوارزمی کے بعد وہ دور بھی آیا جب بغداد سے اصفہان تک صرف قلم کی حکمرانی تھی۔ جہاں ایک طرف ریاضی کی گتھیاں سلجھ رہی تھیں، وہیں عمر خیام اور مولانا رومی انسانی روح کے فلسفے بیان کر رہے تھے۔ ایران نے صرف جنگجو نہیں بلکہ ایسے دماغ پیدا کیے جنہوں نے طب، فلکیات اور ریاضی کی تاریخ بدل دی۔ جو ایران آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے DNA میں تحقیق اور جستجو ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد دنیا نے سمجھا کہ ایران اب پتھر کے دور میں چلا جائے گا، لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ ایران نے اپنی GDP کا ایک بڑا حصہ تعلیم اور تحقیق پر صرف کیا۔ ان کا نعرہ تھا، علم ہی بقا ہے۔ آج پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہاں خواتین پر پابندیاں ہیں۔ حقیقت
اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایران کی یونیورسٹیز میں 60% سے زیادہ طالبات ہیں، اور تو اور وہاں کی خواتین صرف گھر نہیں چلاتی بلکہ وہ لیبارٹریز میں کینسر کی ویکسین بھی بناتی ہیں اور خلائی مشن ڈیزائن کرتی ہیں۔ یہ بات مغرب کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں کہ ایران میں سٹیم یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کے شعبے میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ صرف یہی نہیں، ایران میں 80% نوجوان گریجویٹس ہیں اور یہاں پی ایچ ڈی ہولڈرز کی تعداد حیران کن حد تک زیادہ ہے۔ دنیا کو لگا تھا کہ 1979 کے بعد ایران تنہائی کا شکار ہو کر پیچھے رہ جائے گا، لیکن یہاں ایک خاموش انقلاب آیا، تعلیمی انقلاب۔ ایران نے اپنی معیشت کا بڑا حصہ تعلیم پر لگایا، گاؤں گاؤں میں لٹریسی کورس بھیجے گئے۔ آپ نے ایران کو اکثر خبروں میں صرف جنگی مشقوں، پابندیوں یا دفاعی صلاحیتوں کی وجہ سے دیکھا ہوگا۔ ایران کا اسرائیل پر بڑا میزائل حملہ، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس ملک پر دہائیوں سے عالمی پابندیاں لگی ہوں، وہ ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط کیسے ہوتا جا رہا ہے؟ ایران کی اصل طاقت اس کے میزائل نہیں بلکہ اس کے وہ دماغ ہیں جو دنیا کو حیران کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کینسر کے علاج اور سٹیم سیل ریسرچ میں اس مقام پر ہے کہ پڑوسی ممالک تو دور، خود ترقی یافتہ ممالک کے لوگ یہاں علاج کروانے آتے ہیں۔ سٹیم سیل ریسرچ میں ایران دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایران نینو ٹیکنالوجی میں دنیا کے پہلے 5 ممالک میں شامل ہے؟ ان کی بنائی ہوئی مصنوعات اب دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں۔ ایک ایسا ملک جو اپنی گاڑیوں کے پرزے نہیں منگوا سکتا تھا، آج اپنی سیٹلائٹس خود خلا میں بھیج رہا ہے۔ یہ سب کچھ ریورس انجینئرنگ اور مقامی ٹیلنٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک جس کے اثاثے منجمد ہوں وہ اپنی سیٹلائٹ خلا میں بھیج رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ ان کی نالج بیسڈ اکانومی کا کرشمہ ہے۔ ایران صرف لیبارٹریز کا نام نہیں ہے، یہاں کی سڑکوں پر آپ کو تہذیب ملے گی، یہاں کا کھانا، یہاں کی شاعری، غافل دادیم دل به دستت ما را یاد و تو را فراموش، اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایران کا سینما آج ہالی ووڈ کو ٹکر دے رہا ہے اور آسکر جیت رہا ہے۔ Separation, Iran, Oscar Farhadi. یہ لوگ اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے جدید لوگ ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، ایران کی فٹ بال کی ٹیم ایشیا میں جاپان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ ایران کی کبڈی ٹیم حالیہ ورلڈ کپ میں بھارت اور کینیڈا کی مضبوط ٹیموں کو ہرا چکی ہے۔ ایران کی کہانی صرف میزائلوں یا ایٹمی پروگرام کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جس نے اپنی تہذیب کو ماڈرنائزیشن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہاں کے لوگ محنت پسند ہیں، صابر ہیں اور سب سے بڑھ کر خوددار ہیں۔ اگر آپ ایران کو صرف جنگ کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی حقیقت سے محروم ہیں۔ ایران ایک احساس ہے، ایک ایسی تہذیب ہے جو ہزاروں سالوں سے مٹانے کی کوششوں کے باوجود آج بھی سر اٹھا کر کھڑی ہے، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ پوری دنیا آج ایران کے بارے میں بات کرنے پر مجبور ہے۔ اگر آپ بھی ایران کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔